کرپٹو کرنسی اور اسٹیبل کوائنز کی خرید و فروخت شرعاً ناجائز قرار۔ تفصیلات کے مطابق معروف عالم دین شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور دارالعلوم کراچی سے وابستہ دیگر علماء کرام نے ایک نئے فتویٰ میں کرپٹو کرنسی، کرپٹو ٹوکنز اور اسٹیبل کوائنز کی خرید و فروخت کو شرعاً ناجائز قرار دے دیا ہے۔ فتویٰ کے مطابق کرپٹو کرنسی اسلامی اصولوں کے مطابق مال یا قابل ملکیت اثاثہ نہیں، اس لیے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جو حکم تمام اقسام کی کرپٹو کرنسیوں، ٹوکنز اور اسٹیبل کوائنز جیسے USDT پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ فتویٰ میں واضح کیا گیا ہے کہ صرف نام یا اصطلاح بدلنے سے شرعی حکم تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے بلاک چین پر مبنی تمام ایسے ڈیجیٹل اثاثے اسی حکم میں شامل ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے نے بھی اس فتویٰ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فتویٰ درست ہے۔ دارالعلوم کراچی سے وابستہ علماء کرام نے اس فتویٰ کو آن لائن بھی جاری کر دیا ہے۔ سیکورٹی خدشات کے باعث مفتی محمد ندیم المحمودی نماز جمعہ کی امامت و خطابت کے لیے نہ پہنچ سکے۔ تفصیلات کے مطابق سیکورٹی خدشات کے باعث مناظر اسلام مولانا مفتی محمد ندیم آج مرکز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پشاور میں نماز جمعہ کی امامت اور خطاب کے لیے تشریف نہ لا سکے۔ انتظامیہ کے مطابق متعلقہ اداروں کی جانب سے مفتی محمد ندیم المحمودی کو لاحق سیکورٹی خطرات کے پیش نظر ان کی عوامی ملاقاتیں، نشستیں اور دیگر غیر ضروری سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں۔ اسی بنا پر عوام سے مرکز اور رہائشگاہ پر ملاقات کے لیے نہ آنے کی درخواست بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی محمد ندیم المحمودی صاحب کو اپنی حفاظت و امان میں رکھے۔ سردار اختر جان میگل کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں امن و امان پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان میگل نے وفد کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات کی، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان کے مطابق ملاقات کے دوران موجودہ ملکی سیاسی حالات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ بلوچستان میں امن و امان کی خراب صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کسی بھی صورت قوم اور ملک کے مستقبل کے لیے امید افزا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ ہائبر نظام کے باعث نہ صرف معیشت بلکہ امن و امان کی صورتحال کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ملاقات میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اسلم غوری، سینیٹر کامران مرتضیٰ، مولانا صلاح الدین ایوبی اور مولانا عبید الرحمن بھی موجود تھے۔ ملاقات کے اختتام پر دونوں جماعتوں کی قیادت نے ملک میں سیاسی استحکام، آئین و قانون کی بالادستی اور پائیدار امن کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے دو ممتاز علماء کرام انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی دینی و علمی دنیا کے لیے آج کا دن نہایت افسوسناک ثابت ہوا، جہاں دو ممتاز علماء کرام کے انتقال کی خبر نے علمی و مذہبی حلقوں کو سوگوار کر دیا۔ بھارت ریاست کرناٹک کے شہر بنگلور کے معروف عالم دین حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، بانی و محتمم دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم نے اپنی پوری زندگی دینی تعلیم، اصلاح معاشرہ، دعوت و تبلیغ اور علمی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کے انتقال پر ملک بھر کے علماء، مدارس اور دینی حلقوں میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے خادم مولانا محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے مولانا زین العابدین کے صاحبزادے حافظ شاہ زیب زین کریم کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ مولانا زین العابدین جنوبی ہند میں مسلک حق کے مضبوط ترجمان تھے، جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت، اصلاح امت اور اتحاد و اتفاق کے فروغ میں گزار دی۔ انہوں نے مرحوم کی دینی، تعلیمی اور دعوتی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات بلند کرے اور اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب حضرت مولانا فجر الدین صاحب گنگوانی رحمۃ اللہ علیہ، نائب صدر جمعیت علماء متحدہ ہریانہ و پنجاب بھی گزشتہ شب انتقال کر گئے ہیں۔
مرحوم گزشتہ رمضان المبارک سے علیل تھے اور زیر علاج رہے تاہم صحت یاب نہ ہو سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اطلاعات کے مطابق مولانا فجر الدین صاحب کی نماز جنازہ اور تدفین آج صبح 10 بجے ان کے آبائی گاؤں گنگوانی، ضلع میوات، ہریانہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ علمی، دینی اور سماجی حلقوں نے دونوں بزرگ علماء کرام کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی دینی، تعلیمی اور سماجی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام پسماندگان، متعلقین اور عقیدت مندوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لندن میں حضرت علامہ تفضل الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس خدمات کو خراج عقیدت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام UK کے زیر اہتمام جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سابق مرکزی سینئر نائب صدر بر صغیر کے ممتاز محدث و مفسر قرآن حضرت علامہ تفضل الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کی حیات، دینی، علمی اور دعوتی خدمات پر ایک تعزیتی ریفرنس اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ تفضل الحق رحمۃ اللہ علیہ اس صدی کی نادر علمی شخصیت، بے مثال محدث، عظیم مفسر اور شیخ الحدیث تھے، جنہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کی خدمت، دعوت و اصلاح، دینی تعلیم اور اسلامی تحریک کی قیادت میں گزاری۔ مقررین نے انہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے حقیقی جانشینوں میں شمار کرتے ہوئے ان کی علمی، روحانی اور ملی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب کے اختتام پر حضرت علامہ تفضل الحق رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام مرحوم علماء اور مشائخ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر اخن کی UN ہائی کمشنر برائے مہاجرین سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخن نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کے ہائی کمشنر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں افغان مہاجرین کی صورتحال، وطن واپس آنے والوں کے لیے انسانی و ترقیاتی امداد اور مستقبل کے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملا عبدالغنی برادر اخن نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے امداد بڑھانے پر زور دیا، جبکہ UNHCR کے ہائی کمشنر نے افغانستان کے لیے بین الاقوامی تعاون اور امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ڈیجیٹل اسکرین اور مختصر ویڈیوز نے تفریح کا مفہوم بدل دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے خطیب ڈاکٹر عبدالعزیز السبیتی نے جمعہ کے خطبہ کے دوران کہا ہے کہ آج لوگوں کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ تفریح کا مفہوم صرف اسکرینوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعطیلات اور چھٹیاں مختصر ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے استعمال میں گزر جاتی ہیں، یہاں تک کہ دن ختم ہو جاتے ہیں، مگر ان کا حاصل ذہنی انتشار، دل کا خلا اور خاندان سے تعلق میں کمزوری کے سوا کچھ نہیں رہتا۔